عامل بننے کے لیے ان باتوں پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے اصلی عامل بننے کا عمل۔ ہمارے تویزات کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نقوش میں تاثیر پیدا کرنے کا یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اصلی فقیر بننا اور کشف القلوب ہونے اور اپنے دل کو نور سے بھرنے کے لیے اور اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو دوستو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر۔ دوستو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کے نیچے ایک لال رنگ کا بٹن ہے، آپ نے اس کو دبا دینا ہے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے اور آل پر کلک کرنا ہے، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس طرح انسان کا جسم کشف اسباب ظاہر سے متاثر ہو کر جد اعتدال سے نکل جاتا ہے، اسی طرح اس کی روحانی لفاظت بھی غیر محسوس اور غلط قوتوں کی زرد میں آ کر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ نیز یہ دنیا عالم اسباب ہے، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مختلف گوشوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بے پناہ وسائل استعمال کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے۔ اسی طرح حصول جملہ مقاصد کے لیے نقوش و عملیات کا سلسلہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے اپنے چینل پر ستاروں کی چال کی ایک دو ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس میں نے 7 انہوس ساتوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ ستاروں کی رفتار، دوستی، دشمنی، نظریات وغیرہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے بتائے تھے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عمل کے لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر اس عاجز مسکین نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس صبح سے شام تک حاجت مندوں کا ہجوم رہتا ہے، اور آپ برابر ہر ایک کو تویز لکھ کر دیتے ہیں۔ بس قلم چل رہا ہے، ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق نقوش دیے جا رہے ہیں، اور مجھے ساتھ یہ تجربہ بھی ہوا کہ آنے والے تمام حاجت مندوں کو 100% کامیاب پایا۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے اس عاجز مسکین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ستاروں کی رفتار اپنا اچھا یا برا اثر ضرور کرتی ہے، اور عاملین نے ساعتوں کی اور عروج ماہ کی جو قیود مقرر فرمائی ہے وہ بے شک از بس ضروری ہے، مگر جس طرح پولیس کے سپاہی یا تھانے دار یا شہر کے ڈی پی او سے عوام پبلک ڈرتی ہے اور خوف کھاتی ہے، انہی میں بعض لوگ ایسے بھی دیکھے جن سے پولیس کے سپاہی خوف کھاتے ہیں۔ جب پتہ لگایا کہ آخر یہ کیا بات ہے، معلوم ہوا کہ ان کا تعلق محبت اور دوستی میں شہر کے سب سے بڑے افسر سے ہے، اس لیے تمام حکام ان سے ڈرتے ہیں۔ اس تجربے نے مجھے یہ سبق دیا کہ جس ذات گرامی کی توفیل اللہ نے کل کائنات کو پیدا کیا، یعنی حضور پرنور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے اگر مسلمان اپنا رشتہ تعظیم و محبت نہایت مضبوطی کے ساتھ جوڑ لے تو تمام باتوں سے بے نیاز ہو جائے، پھر کسی چیز کے دیکھنے بالنے کی ضرورت نہ رہے، بس جس وقت اور جس کے لیے جو حکم کر دے وہ ہو جائے، اور جو لکھ کر دے یقیناً کامیابی حاصل ہو۔ لہٰذا اب اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ یوں تو ہر مسلمان اس کا مدعی ہے کہ سارے جہان میں سب سے زیادہ اہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے الفت و محبت ہے، مگر امتحان کرنے پر
اکثر یہ دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے اور اس کا بڑا سبب ناواقفیت ہے، لہذا ضرورت ہوئی کہ ستاروں اور ساتوں سے جھگڑوں کو بلا طاق رکھتے ہوئے صرف اسی طرف توجہ کی جائے کہ قرآن کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے اور دیکھا یہ جائے کہ مجھے کون سی چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے اور کن چیزوں کی اجازت ہے، اور اپنے ایمان اور عقیدے کو پرکھ لیا جائے۔ پھر جو نقش لکھا یا عمل پڑھا جائے گا انشاءاللہ اس میں وہ اثر ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ جھوٹ کو عیب جانے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی عمل تویز وغیرہ کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، آپ خود انصاف کریں کہ جب جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے تو کون ہوگا ایسے تویز اور عمل میں کیا اثر ہوگا؟ وہ حکیم نہیں جو خود اپنا علاج نہ کر سکے، اس طرح وہ عامل نہیں جو خود اپنی مصیبت اور پریشانی اور تکلیفوں کو رفع نہ کر سکے۔ اس لیے ضرورت ہوئی کہ کوئی عمل ایسا ہو جس کو عمل میں لا کر عامل خود اپنی ضروریات اور حاجات سے بے نیاز ہو جائے اور نہایت اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکے اور مخلوق خدا کو فیض پہنچا سکے۔ فیض پہنچانے کے لیے چند باتیں عمل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اول یہ کہ عمل کے اندر تسخیر ہو کہ مخلوق خود اس کی طرف مائل ہو۔ دوسرا یہ کہ زبان میں اتنا اثر ہو، اول تو خاموش رہے، زیادہ باتیں نہ کرے، اور جو کسی بات پر زبان کھولے تو پتھر پر لکیر ہو۔ تیسرا یہ کہ عام لوگ اس کی طرف زیادہ جھکتے ہیں جو کوئی ایسی بات بتا دے جس کا بظاہر اسے علم نہ ہو، جس کے لیے اکثر استخارے کا عمل کرتے ہیں اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی بہترین استخارہ ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو باتیں ہیں، سب سے پہلے اپنا ایمان اور عقیدہ بالکل قرآن پاک کے مطابق ہو۔ ضروری ہے کہ اگر کچھ خامیاں ہوں تو اس سے اصلاح ہو جائے، بات کم کرے، کم سوئے، کھانا بھی کم کھائے، جھوٹ سے بالکل دور رہے، مذہب اہل سنت پر قائم رہے۔ کوئی عمل کسی نجائز کام کے لیے ہرگز نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مجبور کرے تو اسے ہر طرح سمجھایا جائے تاکہ وہ اس برے کام سے باز رہے۔ جو ان باتوں پر عمل کرے گا وہ انشاءاللہ ضرور ضرور کامیاب ہوگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سب کام نہ کرنا چاہتے ہوں، کوئی اور دوست کرنا چاہتا ہو، کسی اور دوست کے دل میں اس طرح کے کاموں کی خواہش ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔